بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ کپتان نے بڑا سرپرائز دیا ہے مخالفین کو۔ مولانا فضل الرحمان جو دھمکیاں لگایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ پنڈی والے ناکام ہو گئے ہیں، پنڈی والوں نے آج مولانا فضل الرحمان کو 4 دن کے اندر اندر وہ جواب دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور اس کے ہواری سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لاہور کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک درخواست دائر کی اور اس کے اوپر مسلم لیگ نون نے اعتراض اٹھا دیا ہے پنجاب حکومت کی درخواست پر۔ وہ معاملہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے، یہ وہ ادارہ ہے جو کمپنیز کو رجسٹر کرتا ہے۔ 2 کمپنیوں کے بارے میں آج انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے اور پوری قوم کو انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ 2 کمپنیاں فراڈ کر رہی ہیں اور کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہ کرے، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لوگ آن لائن کاروبار کے چکر میں بہت زیادہ فراڈ میں پڑ جاتے ہیں۔ اب وہ B4U کو دیکھ لیں کہ کیسے سیف الرحمان نیازی نے 116 ارب روپے کا فراڈ کیا اور لوگوں سے پیسے لوٹے۔ یہ بھی بالکل ویسے ہی فراڈ کرنے والی 2 کمپنیاں ہیں اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ B4U گلوبل اور SR گلوبل کے انداز میں عوام سے فراڈ کر رہے ہیں۔ غیر قانونی سرمایہ کروانے والی یہ 2 کمپنیاں ہیں۔ ایک انٹرنیشنل بزنس سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور دوسری ہے ٹاپ ناچ ورلڈ ٹیکنالوجی۔ یہ 2 کمپنیز ہیں اور یہ 2 نام ہیں۔ ان کمپنیوں کا غیر قانونی طریقے سے یہ اسکیمیں چلا رہی ہیں اور عوام کو منافع کا لالچ دے کر غیر قانونی طریقے سے رقم بٹور رہی ہیں۔ SECP نے واضح کیا ہے کہ ان کمپنیوں کے پاس سرمایہ کاری اسکیم چلانے اور عوام سے رقوم اکٹھا کرنے کا کوئی لائسنس نہیں ہے۔ SECP سے رجسٹریشن کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ کوئی کمپنی سرمایہ کاری کے نام پر عوام سے رقوم اکٹھا کر سکتی ہے۔ SECP کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 301 کے مطابق عوام سے رقم وصول کرنا بشمول ریفرل مارکیٹنگ، MML، پیرامڈ اور پونزی اسکیمیں غیر قانونی ہیں جس میں نئے سرمایہ کاروں سے رقوم اکٹھی کی جاتی ہیں اور یہ سارے کا سارا جو منافع کا لالچ دیا جاتا ہے، یہ تمام کمپنیاں اپنی تمام تر توانائی نئے کلائنٹس کو سرمایہ کاری کے لیے راغب کرنے پر مرکوز کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ غیر قانونی ہے۔ SECP کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کمپنیوں کے سوشل میڈیا پیجز پر موجود معلومات کے مطابق انٹرنیشنل بزنس سولوشنز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ریئل اسٹیٹ، امپورٹ ایکسپورٹ اور آئل اینڈ گیس شعبوں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جاتی ہے اور سالانہ 20 سے 25% منافع آفر کیا جاتا ہے، جس میں اثر رقم کی بینک گارنٹی دینے کا بھی دعویٰ شامل ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس کمپنی کا پیج 26 اکتوبر کو بنایا گیا اور ایڈریس اسلام آباد کا دیا گیا ہے اور یہ فراڈ در فراڈ میں ملوث ہیں۔ اس وجہ سے پوری قوم کو خبردار کیا ہے کہ آپ لوگ ان کے فراڈ میں نہ آئیے گا۔ یہ ایک فراڈیا گروپ ہے اور اس فراڈیا گروپ سے آپ دور رہیں۔ NA 133 کا جو ضمنی الیکشن ہے اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور پھر ان کی وائف مسرت چیمہ، ان دونوں کے حوالے سے جو اعتراض اٹھائے گئے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ بڑے سالڈ اعتراض تھے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کیا یہ جو چیمہ فیملی ہے ان کا کہیں کوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی اکٹھ تو نہیں ہو گیا۔ 2 کینڈیڈیٹ ہیں PTI کے اور دونوں کتنے بڑے بڑے بلنڈر ہیں اور کل 30 اکتوبر کو الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ان کو طلب کیا گیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسر سید باسط علی نے جمشید چیمہ کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی۔ PTI کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ کے کاغذات پر اعتراضات میاں محمد حفیظ نے لگائے۔ جمشید چیمہ کے تجویز کنندہ بلال حسن کا تعلق NA 133 سے نہیں ہے بلکہ مسرت چیمہ کے تجویز کنندہ غلام مرتضیٰ NA 130 کے ووٹر ہیں۔ دونوں تجویز کنندہ آر بلاک جوڑ ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ جمشید چیمہ کی تجویز کنندہ کی طرف سے بیماری کی درخواست دائر کی گئی اور وہ پیش نہ ہوا۔ 30 اکتوبر کو جمشید چیمہ کے وکیل اعتراض پر جواب داخل کریں گے۔ ریٹرننگ آفیسر نے کارروائی جو 30 اکتوبر تک ملتوی کی تھی اب کل اس کے اوپر سنایا جائے گا۔ اب یہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں
اور اس میں جو مسرت جمشید چیمہ ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے کووڈ کی صرف ایک ڈوز لگوائی ہے، دوسری ڈوز بھی نہیں لگوائی اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ الیکشن جس کو وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروایا جائے، الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس معاملے کو اتنا سیریس لے رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بلنڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ سارا ان انٹینشنل ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے مختلف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پہلے وزیر اعظم عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں یا ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، کیا یہ اس کا کوئی پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے کوئی لالچ تو نہیں دیا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون آپ جانتے ہیں، میں تو ان کے کیسز کے والے صاحب کو بتاتا رہتا ہوں، وہ کیس مینج کر کے جیتنا چاہتے ہیں، کیس لڑ کر نہیں جیتنا چاہتے۔ یہاں بھی وہ مینج کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ 21 یونین کونسلز میں 21 MPs بٹھا دیے ہیں کمپین کرنے کے لیے، تو یہ ان کی حالت تھی۔ دوسرا جو NA 133 کے حوالے سے جن کینڈیڈیٹس کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں، اس میں یہ 14 کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں شائستہ پرویز ملک، پیپلز پارٹی کے چودھری اسلم گل، چودھری نصیر احمد بھٹا، عبدالعزیز حبیب اللہ عرفان اور جمیل احمد، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ 3 امیدواروں کے مسترد کیے گئے ہیں، محمد عظیم خان، رضوان الحق اور اکمل خان، جبکہ جو 2 کینڈیڈیٹ ہیں جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ، ان کو سکروٹنی کے لیے کل طلب کیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر پنجاب حکومت نے دی ہے درخواست۔ پنجاب حکومت نے یہ درخواست اس لیے دی ہے کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے اور جو الیکشن ہے وہ مشکل ہو گیا ہے، اور لاہور کے جو حالات ہیں اور جس طریقے سے آگے خادم حسین رضوی کی برسی آ رہی ہے، کیونکہ 5 دسمبر کا اعلان کیا ہے الیکشن کا، تو 5 دسمبر سے پہلے جو ایونٹس آ رہے ہیں تحریک لبیک کے، تو اس کی وجہ سے حالات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پنجاب حکومت نے یہ درخواست دی ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ خط میں کہا گیا کہ لاہور میں احتجاج کے باعث امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، اس لیے حالات معمول پر آنے تک NA 133 کا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ خط کے مطابق پولیس اور انتظامیہ احتجاج کے باعث ضمنی الیکشن کی تیاری سے قاصر ہے اور 19 نومبر کو خادم رضوی کی پہلی برسی پر حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن NA 133 کا جو انتخابی شیڈول جاری کیا ہے 5 دسمبر اتوار کو پولنگ ہوگی، اس کو ملتوی کرے۔ اس پر جو پرویز ملک کا بیٹا ہے احمد پرویز ملک، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ شائستہ پرویز ملک کا بھی بیٹا ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دونوں کینڈیڈیٹس کے جو اعتراضات لگے تھے ان کے کاغذات نامزدگی پر، اس وجہ سے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور تو کوئی چارہ ہے نہیں، وہ اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔ یہ ان کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے۔ اب پنجاب حکومت کی یہ جو درخواست ہے اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن، مجھے نہیں مانتا جو الیکشن کمیشن اتنا پرسنل ہوا ہو تو وہ PTI کی درخواست کو مانے گا۔ دوسری طرف جو بلنڈر ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان کو انکوائری ضرور بلانی چاہیے کہ یہ کرتے کیا ہیں اور کیوں عمران خان کو یہ ہر فورم پر ان کی انسلٹ کرواتے ہیں۔ یہ کوئی ان کو مسئلہ کیا ہے جو یہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ نااہل نالائق ہیں یا جان بوجھ کر کرتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تحقیق ضرور ہونی چاہیے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا۔ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جس طریقے سے ان کو الیکٹ کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا ایک بڑا سرپرائز ہے۔ عبدالقدوس بزنجو یہ بھی باپ پارٹی کا ہے۔ باپ پارٹی پر الزام یہ ہے مریم نواز کا اور مولانا کا کہ یہ باپ پارٹی وہ پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے۔ جب جام کمال نے استعفیٰ دیا اور جام کمال کے خلاف ایک تحریک اٹھائی گئی اور ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آیا تو عبدالغفور حیدری نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک بڑا بول بولا اور کہا کہ یہ پنڈی والے بھی جام کمال کو نہیں بچا سکے، جب پنڈی والے جام کمال کو نہیں بچا سکے تو یہ عمران خان کو کیا بچائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک طنز کیا تھا اور ایک ڈائریکٹ الزام لگایا تھا اسٹیبلشمنٹ پر، ہماری جو ادارے ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کیا کہ کیونکہ باپ پارٹی میں اختلافات آ گئے تھے اور کچھ لوگ جام کمال کے ساتھ تھے، کچھ نہیں تھے،
اور جب عبدالقدوس بزنجو کا معاملہ آیا تو جام کمال بھی سائڈ پر ہو گیا، پی ٹی آئی بھی پہلے الگ تھی، تو جمعیت علماء اسلام فے نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت سازی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کیونکہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، جام کمال کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، انہوں نے دو جو ہیں، ایک چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور دوسری طرف جو خٹک ہے پرویز خٹک، ان کو کہا کہ وہ سارے معاملے کو دیکھیں، اور جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان سے کہا کہ وہ سارے معاملے کو دیکھیں اور اس معاملے میں جو جمعیت علماء اسلام فے جا رہی ہے، بلوچستان کی حکومت کے لیے پرتول رہی ہے، اس کو ناکام کیا جائے۔ حکومت نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، سب کو ایک پیج پر لے کر آئے اور بلا مقابلہ منتخب ہو گئے عبدالقدوس بزنجو، اور 39 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ 65 ٹوٹل ممبرز ہیں، 65 ان میں سے 39 نمبر آج ملے ہیں، اور جب تقریب ہوئی ہے ان کی حلف برداری، گورنر پنجاب چودھری سرور بھی وہاں پر موجود تھے، ڈپٹی اسپیکر بھی وہاں پر موجود تھا، پاکستان تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کے اہم رہنما وہاں پر موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں حلف لیا گیا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اب کیونکہ یہ اتحادی ایک حکومت بنی ہے بلوچستان میں۔ اب جو پنڈی والوں پر الزام لگایا تھا، پنڈی والوں نے پھر کیسا جواب دیا؟ انہوں نے اسی جماعت کا نہ صرف وزیر اعلیٰ دوبارہ منتخب کروا لیا ہے بلکہ سب کو اکٹھا بھی کر لیا، ایک پیج پر بھی کر لیا، اور جمعیت علماء اسلام فے کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں کچھ دیا جائے گا اور اس کے بدلے ہم وہ حکومت سازی میں ساتھ دیں گے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، گھاس ہی نہیں ڈالی، اور حکومت وہ بنا گئے، اور عبدالغفور حیدری اور مولانا فضل الرحمان وہی ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ گئے، الزام لگاتے رہے، طنز کرتے رہے، لیکن تاریخی ذلت اٹھانا پڑی، اور کپتان کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوئی، اور عبدالقدوس بزنجو جو وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، اور اب یہ امید کرتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کے جو مسائل تھے وہ حل ہوں گے، اور انشاءاللہ بلوچستان بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور انشاءاللہ موجودہ حکومت جو ان سارے مسائل میں جکڑی ہوئی ہے وہ ان مسائل سے نکل کر پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔